آج کی ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ چیزیں ہیں۔ آج ہم بھاٹی گیٹ سے وزٹنگ کرتے ہوئے جائیں گے سید مٹھا بازار تک۔ بھاٹی دروازے کا اصل نام بھٹی دروازہ تھا اور یہی وہ مقام تھا جہاں مغلوں کی سلطنت سے پہلے بھٹی قوم کے جنگجو دلیروں نے فتح ملتان کے بعد لاہور آ کر پڑاؤ ڈالا تھا۔ امداد زمانہ سے بگڑتے بگڑتے بھٹی سے بھاٹی دروازہ ہو گیا۔ بھاٹی گیٹ کے باہر کھلے میدان میں روایتی تھیٹر کمپنیاں اور سرکس لگتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ دربار حضرت داتا گنج بخش بھی ہو کہ عرس کے موقع پر علمی، ادبی اور تاریخی حوالے سے اندرون بھاٹی گیٹ کا علاقہ ہمیشہ ہی مرکز و مبلغ رہا ہے۔ مشہور تاریخ اور لاہور کی ابتدائی مسجد اونچی مسجد بھاٹی دروازے کے اندر واقع ہے۔ سکھوں کے عہد کے آخر 2 عشروں میں یہاں بہت سی حویلیاں تعمیر کی گئیں جن میں سے زیادہ تر آج موجود نہیں ہیں۔ بھاٹی بازار بازار حکیمہ اور طبی بازار سے ہوتا ہوا شاہی محلے تک چلا جاتا ہے جہاں ٹکسالی دروازے سے سڑک آ کر مل جاتی ہے۔ کوچہ فقیر خانہ اور فقیر خانہ میوزیم بھی بھاٹی دروازے کے اندرونی حصے میں واقع ہے۔ ذوالجناح کا جلوس جو اندرون لاہور سے کربلا گام شاہ جا کر ختم ہو جاتا ہے بھاٹی دروازے میں سے ہی گزرتا ہے۔ بے شمار علمی و ادبی شخصیات بازار حکیمہ اور تحصیل بازار میں قیام پذیر رہے۔ سر علامہ اقبال لندن سے لاہور آ کر رہائش پذیر ہوئے تو انہوں نے بھاٹی دروازے کے محلہ جلوٹیاں کو اپنا مسکن بنایا جہاں ان کے دوست رہتے تھے۔ لاہور کی اولین ادبی انجمن جس کے اجلاس حکیم امین الدین بیر سٹر کے مکان پر ہوتے تھے یہیں قائم ہوئے۔ اس انجمن کی بنیاد مشہور ڈرامہ نویس حکیم احمد شجاع پاشا کے والد اور فلمی ہدایت کار انور کمال پاشا کے دادا نے رکھی۔ سر عبدالقادر نے یہیں سے اپنا رسالہ محزن جاری کیا۔ مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر بھی یہیں مقیم رہے۔ مرزا غداغ دہلوی جب لاہور آئے تو بھاٹی دروازے کو اپنا مسکن بنایا۔ اونچی مسجد یا شاہ عنایت مسجد اندرون لاہور شہر کے اندر بھاٹی دروازے کے بازار حکیمہ میں ایک مسجد موجود ہے جو سطح زمین سے بلندی پر تعمیر کی گئی ہے۔ اسے اونچی مسجد یا مسجد شاہ عنایت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر کے سال کے حوالے سے کوئی مستند سراغ نہیں ملتا۔ یہ مسجد مغل طرز تعمیر کے برعکس ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کی گئی۔ اس مٹی کے ٹیلے کو ہموار کر کے ایک چبوترا بنایا گیا اور اس پر تعمیر شروع ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مسجد اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں تعمیر کی گئی۔ روایات کے مطابق صوفی شاعر بابا بلے شاہ اور شاہ عنایت قادری کو بہت عرصے تک یہاں امامت کی سعادت حاصل رہی۔ اس مسجد میں چونکہ مختلف اوقات میں مرمت ہوتی رہی لہٰذا تاریخی آثار بہت کم دستیاب ہیں۔ اس مسجد میں جدید طرز تعمیر ہی نمایاں ہے۔ اس مسجد کی مختلف ادوار میں مختلف حوالوں سے اہمیت رہی ہے۔ یہ اونچی مسجد یا شاہ عنایت مسجد دور جدید میں شان و شوکت و آب و تاب سے موجود ہے۔ مقامی و غیر ملکی سیاح اسے شوق سے دیکھتے ہیں۔ چلتے چلتے ہم پہنچے ہیں حویلی واجد علی شاہ۔ بادشاہ کی حیثیت سے واجد علی شاہ نے عدل و انصاف سے کام لیا اور کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جس سے رعایا میں کوئی خوف و دہشت پھیلے۔ انہوں نے عام دستور کے برعکس اپنے والد کے زمانہ کے بیشتر عہدیداروں کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا بلکہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں اور مراعات میں اضافہ کیا اور رعایا سے قریب ہونے کی کوشش کی۔ سلطنت کے 2 ہی سال ہوئے تھے کہ وہ سخت بیمار ہو گئے اور ان کے شفا یاب ہونے میں 10 ماہ لگ گئے۔ معالجین نے ان کو تاکید کی کہ وہ انتظام سلطنت کی
مصروفیات ترک کر کے اپنا زیادہ وقت سیر و تفریح میں گزاریں۔ اسی طرح وہ امور سلطنت اپنی نئی بیوی روشن آرا بیگم کے والد نواب علی نکی کو سونپ کر کتب بینی، شاعری، تصنیف و تالیف اور فنون کی سرپرستی میں مشغول ہو گئے، اور اتنے مشغول ہوئے کہ وقت نے ان کو وہ بنا دیا جس کے لیے وہ مشہور یا بدنام ہیں۔ ان کے ہم عصر عبدالحلیم شرر لکھتے ہیں، واجد علی کا علمی مذاق نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ درجے کا تھا۔ دراصل ان کے دو ہی ذوق تھے، ایک ادب و شاعری کا اور دوسرا موسیقی کا۔ عربی کے عالم نہیں تھے، مگر فارسی میں دم بھر میں 2 4 4 بند کی نثریں لکھ ڈالتے۔ یہی حالت نظم کی تھی۔ طبیعت میں اس قدر روانی تھی کہ سینکڑوں مرثے اور سلام کہہ ڈالے، اور اتنی کتابیں نثر و نظم میں تحریر کر ڈالیں کہ ان کا شمار بھی آج کسی کو نہ ہوگا۔ یہ ہے جناب چھوٹی حویلی فقیر خانہ عجائب گھر۔ لاہور میں رہائش پذیر اس خاندان کا سربراہ فقیر مسلم صوفی تھا، جو بخارا سے یہاں آ کر آباد ہوا، جس کے 3 بیٹوں نے سکھ حکمران رنجیت سنگھ کے دربار میں شہرت حاصل کی۔ ایک بیٹا شاہی ڈاکٹر، ایک غیر ملکی وزیر اور تیسرا وزیر خزانہ۔ رنجیت سنگھ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات کی وجہ سے انہوں نے کیے۔ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے ان نوادرات کو سنبھالا اور بیرون ممالک سے مزید چیزیں اکٹھی کیں۔ فقیر خانہ سے ہو کر ہم جا رہے ہیں اس تھرے کی جانب جہاں سے سر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ لیجئے جناب، یہ ہے وہ تھرا جہاں سے سر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر محمد اقبال کا شمار اپنے عہد کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں ہی اصناف میں طبع آزمائی کی، مگر ایک نظم نگار کی حیثیت سے وہ اردو ادب میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ علامہ اقبال 1877 عیسوی میں 9 نومبر بروز جمعہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کشمیری پنڈتوں کے ایک قدیم اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جو سیالکوٹ میں مشہور تاجر تھے۔ سر علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم دینی مدرسوں میں حاصل کی اور اس کے بعد 1879 میں اسکاش مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے مڈل کا امتحان وظیفہ کے ساتھ پاس کیا، اور پھر یہیں سے مولانا میر حسن کی رہنمائی میں میٹرک 1893 عیسوی اور 1895 عیسوی میں FA پاس کیا اور وظیفہ بھی حاصل کیا۔ 1895 عیسوی میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور MBA میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے آرنڈ جیسے معلم سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ علامہ اپنے استاد پروفیسر آرنڈ کی بے حد عزت کرتے تھے، جس کی شان میں انہوں نے انگلستان کی واپسی پر ایک الوداعی نظم نالہ فراق تحریر کی، جس میں آپ نے اپنے استاد کی اعلیٰ خصلت خوش اخلاقی، محبت اور شفقت کی تعریف کی ہے۔ اس نظم سے علامہ اقبال کے دل میں آرنڈ کی عظمت و احترام کا اندازہ ہوتا ہے۔ فن مصوری۔ جب ہم ان مصوروں کی طرف دیکھتے ہیں جن کا شمار استاندہ ماسٹرز میں ہوتا ہے، تو ممتاز فنکار AR چغتائی، عبدالرحمن چغتائی سر فہرست نظر آتے ہیں۔ یقیناً وہ پاکستان کے پہلے مصور ہیں جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ہوئے۔ انہوں نے مصوری میں منفرد انداز اپنایا۔ مغل آرٹ ان کی پہچان اور شہرت بنا۔ مصور دانشور چغتائی 21 ستمبر 1894 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 17 جنوری 1975 کو لاہور ہی میں فوت ہوئے۔
چغتائی نے ریلوے ٹیکنیکل اسکول لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میو اسکول آف آرٹسٹ لاہور سے مصوری کی تعلیم حاصل کی۔ فوٹوگرافر اور ڈرائنگ کے استاد کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ راستہ جا رہا ہے سید مٹھا بازار کی جانب، اور ان خوبصورت اور دیدہ زیب حویلیوں کو دیکھتے ہوئے ہم جا رہے ہیں سید مٹھا بازار کی جانب، اور ان راستوں سے گزرتے ہوئے ہمیں انڈین ایکٹر اوم پرکاش جی کا گھر بھی ملا۔ لیجئے جناب، یہ ہے انڈین ایکٹر اوم پرکاش کا گھر۔ آپ ہمیں اپنے کامنٹس کیجئے، اپنی رائے دیجئے۔ آپ کے کامنٹس، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اوم پرکاش جی کے گھر سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں سید مٹھا بازار، جو کہ ایک بزرگ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے آباء و اجداد خوازم کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد اسم گرامی سید جمال الدین تھا۔ جب چنگیز خان کے تاتری مغلوں نے خوازم میں قتل و غارت کی لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، شہروں کے شہر تباہ برباد ہو گئے، تو سید جمال الدین وہاں سے نکل کر شہزادہ جلال الدین خوارزمی کے پاس غزنی آئے اور وہاں چند دن قیام کیا۔ جب چنگیز خان نے غزنی کو بھی فتح کر لیا اور شہزادہ جلال الدین وہاں سے بھاگ کر ہندوستان کی طرف آیا، تو سید جمال الدین بھی ہندوستان کی طرف آ گئے اور لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ اس وقت جمال الدین کا بیٹا سید مٹھا بھی ساتھ آیا۔ آپ کا اصل نام سید ابی غفار حسینی تھا، لیکن سید مٹھا کے نام سے مشہور ہوئے۔ لیکن تاریخ لاہور میں کنہیا لال نے آپ کے نام معین الدین لکھا ہے۔ آپ کی پیدائش خوازم میں ہوئی اور اپنے والد کے ہمراہ لاہور آ کر آباد ہوئے۔ آپ کے والد سید جمال الدین نہایت ہی زاہد اور خدا پرست مسلمان تھے، لہٰذا لاہور شہر کے بے شمار لوگ آپ کی شرافت اور پرہیزگاری سے متاثر ہو کر آپ کے متعقد ہو گئے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی وفات کے بعد سید ابی غفار المعروف سید مٹھا رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہوئے۔ چونکہ نہایت خوش خلق اور شیریں زبان تھے، اس لیے سید مٹھا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مٹھا شیریں کو کہتے ہیں، بلکہ ان کے محلے کا بھی یہی نام مشہور ہو گیا۔ خدمت خلق۔ آپ جب علم و فضل اور زاہد و ریاضت میں اپنے والد گرامی سے بھر گئے، تو لاہور کے بے شمار خلقت آپ کے پاس دعا کے لیے آتی۔ آپ اللہ کے برگزیدہ انسان تھے، آپ کی دعا سے لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتیں، لہٰذا آپ اپنے بلند پایہ اخلاق سے ہر خاص و عام کی خدمت کی اور اپنے پاس آنے والوں کو نیکی کا درس دیا۔ لوگ آپ کے اخلاق حسنہ سے بہت متاثر ہوتے اور آپ کے گریدہ ہو جاتے۔ آپ اخلاق حسنہ میں سنت نبوی کا ایک نمونہ تھے، لہٰذا آپ کے وصال تک بے شمار لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں آ گئے۔ لیجئے جناب، یہ ہے دربار شریف سید مٹھا سرکار، اور یہاں پر مؤدبانہ حاضری لگائیں گے اور فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ آپ ہمیں اپنی کامنٹس کیجئے، اپنی رائے دیجئے۔ آپ کے کامنٹ، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔